بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ پاکستان سپر لیگ سپاٹ فکسنگ سکینڈل کی تحقیقات کے سلسلے میں برطانیہ میں زیر تفتیش دو برطانوی شہریوں یوسف انور اور محمد اعجاز نے پیشہ ور کرکٹرز کو رشوت دینے کی سازش میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے 36 سالہ یوسف انور اور 34 سالہ محمد اعجاز کو گزشتہ برس پاکستان اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈز کی جانب سے منعقد کردہ کرکٹ ٹورنامنٹس میں سپاٹ فکسنگ سکینڈل کی تحقیقات کے دوران گرفتار کیا تھا۔ اس سے قبل یہ دونوں افراد خود پر لگے الزامات سے انکار کر چکے تھے، لیکن مانچسٹر کراؤن کورٹ میں مقدمے کی سماعت سے قبل انہوں نے اپنی درخواستوں میں موقف تبدیل کر لیا تھا۔ انور اور اعجاز نے سن 2016 کے نومبر اور دسمبر کے درمیان بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں کھلاڑیوں کو مالی فوائد کی پیشکش کرنے کے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ دونوں افراد نے نومبر 2016 سے فروری 2017 کے درمیان پاکستان سپر لیگ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کو ایسی ہی پیشکش کرنے کے جرم کا بھی اعتراف کیا ہے۔ لٹل بروک ایونیو برکشائر کے رہائشی انور اور شیفیلڈ کے چنگھم روڈ پر رہنے والے اعجاز کو اگلے سال ان کی سزا سنائے جانے سے قبل ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے، ان دونوں افراد کا نام سابق پاکستانی کرکٹر ناصر جمشید کے ساتھ گزشتہ برس اس وقت سامنے آیا تھا جب برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی پاکستان اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈز کی جانب سے منعقد کردہ کرکٹ ٹورنامنٹس میں سپاٹ فکسنگ کی تحقیقات کر رہی تھی۔ ناصر جمشید پر برطانیہ میں رشوت کے جن الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی تھی، یوسف اور اعجاز کے نام بھی اس فرد جرم میں شامل تھے۔ 33 سالہ ناصر جمشید رشوت ستانی کی سازش کا حصہ بننے کی تردید کرتے ہیں۔ استغاثہ منگل 10 دسمبر 2019 کو ناصر جمشید کے خلاف اپنے مقدمہ کا آغاز کرے گی۔ اس سے قبل گزشتہ برس اگست میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن ٹریبیونل کی اپنی تحقیقات کے نتیجے میں ناصر جمشید پر سپاٹ فکسنگ میں ملوث ہونے پر 10 سال کی پابندی عائد کی گئی تھی اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ پابندی کے بعد بھی وہ کرکٹ کی کسی بھی انتظامی نوعیت کی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ ناصر جمشید انگلینڈ میں مقیم رہے اور انہوں نے کسی بھی مرحلے پر پاکستان آ کر ٹریبیونل کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا، تاہم وہ اسکائپ کے ذریعے ٹریبیونل کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ ناصر جمشید کا نام سن 2017 میں پاکستان سپر لیگ کے موقع پر سپاٹ فکسنگ سکینڈل میں سامنے آیا تھا۔ اس سکینڈل میں ملوث کرکٹرز شرجیل خان اور خالد لطیف پر 5 سال کی پابندیاں عائد ہیں۔ خالد لطیف کی 5 سالہ پابندی کے خلاف اپیل رد کر دی گئی تھی، تاہم ان پر عائد کردہ 10 لاکھ روپے جرمانہ ختم کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں سپاٹ فکسنگ کے دیگر واقعات پر ایک نظر ڈالیں تو 2010 میں پاکستانی کرکٹ کے دورہ انگلینڈ کے دوران سپاٹ فکسنگ سکینڈل سامنے آیا، جس میں 3 کرکٹرز سلمان بٹ، محمد آصف اور محمد عامر ملوث پائے گئے۔ اس سکینڈل میں یہ بات سامنے آئی کہ پاکستانی فاسٹ بولرز محمد عامر اور محمد آصف مبینہ طور پر بک میکر سے طے کیے گئے معاملات کے مطابق نو بال کریں گے۔ آئی سی سی نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ٹریبیونل قائم کیا، جس نے سلمان بٹ پر 10 سال کی پابندی عائد کی، جن میں 5 سال معطل سزا کے تھے۔ محمد آصف پر 7 سال کی پابندی عائد کی گئی، جن میں 2 سال معطل سزا کے تھے، جبکہ محمد عامر پر 5 سالہ پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہ تینوں کرکٹرز لندن کی عدالت کی جانب سے دی جانے والی سزاؤں سے بھی نہ بچ سکے۔ محمد عامر کو 6 ماہ قید،
محمد آصف کو 1 سال قید جبکہ کپتان سلمان بٹ کو 2.5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سن 2016 میں محمد عامر سزا مکمل ہونے کے بعد پاکستان ٹیم میں واپس لوٹ آئے تھے اور دورہ نیوزی لینڈ میں ٹیم کا حصہ بنے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے میچ فکسنگ کی تحقیقات کے لیے حکومت پاکستان سے ایک کمیشن قائم کرنے کی درخواست کی تھی، جس نے اگست 1998 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس ملک محمد قیوم پر مشتمل کمیشن قائم کیا تھا۔ اس کمیشن نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلیم ملک پر میچ فکسنگ کے الزام میں تا حیات پابندی عائد کی تھی۔ اس کے علاوہ ان پر 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا۔ فاسٹ بولر عطاء الرحمان پر بھی تا حیات پابندی عائد کی گئی تھی اور ساتھ ہی 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا۔ کمیشن نے تحقیقات کے دوران عدم تعاون پر وسیم اکرم اور لیگ سپنر مشتاق احمد پر 3 لاکھ روپے جبکہ انضمام الحق، سعید انور، اکرم رضا اور وقار یونس پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ اس کارروائی کے دوران کرکٹرز ہمیشہ خود پر لگے الزامات کی تردید کرتے رہے تھے۔